جاؤ اسپین کو دیکھو، قرطبہ کی خاموش دیواریں امام قرطبی کی آواز اور تفسیر کی گواہی دے رہی ہیں۔ وہاں جو مسلمان نماز پڑھنے کو ترستا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا مسلمان دن بدن یومن بیومن اپنا رستہ بھول رہا ہے۔ وہ رستہ، وہ تشخص، وہ تعارف، وہ شخصیت جس نے اسلام کو پیش کیا، بلکہ ان الفاظ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے انسان کو جس شخصیت کے بننے کا حکم دیا، جو تشخص اسلام نے مسلمان کو دیا، آج مسلمان اس تشخص کو اپناتے ہوئے، اس تعارف کو اپناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرانے دور کی بات ہے۔ آج کے دور میں ہمیں وہ کچھ کرنا چاہیے جو ایک غیر مسلم کر رہا ہے، اور آج کے نوجوان کو جب اس کے سامنے اسلام کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ معیوب ہو کے اسے دیکھتا ہے، قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دل میں خیال آیا کہ یہ سال کا اخیر ہے۔ اس سال کے اخیر میں ہمیں چند باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور چند چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ ہم اس سال کے اختتام کو پٹاخوں کے ساتھ اور فائر ورک کے ساتھ ہم اسے گزار دیتے ہیں، لیکن ہر آنے والا سال بحیثیت مسلمان کو ایک میسج دے رہا ہے۔ ہر آنے والا سال مسلمان کو ایک میسج اور پیغام دے کے جاتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ اسے قرآن مجید اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ یہ جو نیا سال ہے، یہ میرے لیے، امت کے لیے، دنیا والوں کے لیے یہ کیا ہے، اور یہ کیا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کے کئی سال گزر گئے، جو دنیا سے بھی چلے گئے ان کے لیے بھی سال ہا سال گزر گئے۔ تو میرے بھائیوں، جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں بہت زیادہ فتنے ہیں، اور اسلامی تشخص کو
संभालना इंतहाई दुश्वार नजर आ रहा है। आप सहाबा को देखिए कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वो किस मकाम पे भी होते थे, अपने तशख्खुस को नहीं भूलते थे, इस्लामी सकाफत को नहीं भूलते थे। वो कभी भी इस्लामिक सिविलाइजेशन को उन्होंने पसे पुश नहीं डाला। वो अगर रूम के दरबार के अंदर भी हैं वहां भी मुसलमान है, अगर मदीना की गलियों में है वहां भी मुसलमान है। हर मकाम पर उन्होंने इस्लामी सकाफत को और इस्लामी तशख्खुस को अपने माथे का झूमर बनाया है। रोम के दरबार में एक सहाबी मौजूद है, वहां खाना खा रहे हैं बादशाह की मौजूदगी के अंदर। एक लुकमा जमीन पे गिरता है, जमीन पे लुकमा गिरा, सहाबी ने वो लुकमा उठाया, फूंक मारी और उसे खा लिया। और साथ बैठने वाला जो एक आदमी था वो कोनी मार के मना कर रहा है कि यह दरबार के अदब के खिलाफ है। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही थी, कहा कि मैं इन अहमकों की वजह से अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं। जब हम गैर मुस्लिमों के अंदर जाते हैं हमें शर्म महसूस होती है। एक ईमान इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमत है, सबसे कीमती चीज है ईमान। और हमें इस पर रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान के जेवर से हमें आरास्ता फरमाया। यह उसका बहुत बड़ा करम है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ज़हन के अंदर रखिए कि आप जिस मकाम के अंदर भी हैं, जहां भी हैं, मुसलमान हैं, इस्लामी तशख्खुस आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा किरदार है। यह आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि आप मुसलमान हैं। सहाबा ने इसी इस्लामी तशख्खुस को बचाने के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। पूछो मक्का की गलियों से, पूछो रेगिस्तानों से, जहां बिलाल हबशी को घसीटा गया। उस सहरा को पूछो जहां बिलाल हबशी को तपते हुई सूरज की किरणों के नीचे लटाया गया और बारीक पत्थर सीने पर रख के कहा गया कि छोड़ो ईमान। पूछो मक्का की गलियों से और मक्का की फजाओं से, जो आज 1400 साल के बाद भी बिलाल के ईमान की गवाही दे रही हैं। पूछो जाके। क्यों? उनके नजदीक दुनिया की कदर कीमत नहीं थी, बल्कि उनके नजदीक ईमान से बड़ी कोई कदर कीमत नहीं थी। तो मेरे भाइयों, ये जो साल का आखिर है, बजाय इसके अंदर फजूल खर्ची करने के, कितनी बड़ी फजूल खर्ची होती है। मैं तो समझता हूं कि इस्लामी ममालिक जो ऐसे मौकों पर करोड़ों खर्च कर लेते हैं, उन्हें गजा के मासूम बच्चों का ख्याल भी आना चाहिए। तुम करोड़ों वहां लगाओगे और गजा की सरजमीन पर बच्चा यतीम भूखा मर रहा है। बच्चे खाने को कुछ नहीं है, उनका भी सोच लीजिए। और मैं दावत फिक्र देता हूं कि जितना माल आप इस साल के अखीर पे लगाते हैं, गजा पे लगाओ जाके। उन मासूम बच्चों के पास साफ पानी पीने के लिए नहीं है। याद रखिए, जो कौमें अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर नहीं करती, अल्लाह दुनिया के अंदर उन्हें निशान इबरत बना देता है। यह हमारे पड़ोस में स्पेन है। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, 800 साल, 8 सदियां। और जब आखिरी मुसलमान बादशाह ने पादरी के सामने प्लेट में वो चाबी रख के दी थी
اور اس کے بعد ماں کے سامنے رونے لگا. ماں نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جا. اتنی بڑی سلطنت جس پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور مسلمانوں کا ورثہ تھا, آج ان کے ہاتھ میں دے کہ میرے سامنے آنسو بہاتا ہے. تو نے مسلمانوں کی قدموں کو تو نے متزلزل کر دیا ہے. جاؤ اسپین کو دیکھو, قرطبہ کی خاموش دیواریں امام قرطبی کی آواز اور تفسیر کی گواہی دے رہی ہیں. وہاں جو مسلمان نماز پڑھنے کو ترستا ہے. ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا ہے؟ قرآن نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک بستی کا تذکرہ کیا, اس کی مثال دی کہ اس بستی کے اندر کیا کچھ نہیں تھا. فراوانیاں تھی, ہر طرف سے رزق آ رہا تھا, ہر طرف سے مال آ رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ رب العزت کی جو نعمتیں جو تھیں ان یعنی کفران نعمت کیا, ان کا شکر ادا نہیں کیا, قدر و قیمت نہیں جانی. لیکن اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ نے ان پر بھوک اور خوف طاری کر دیا, انہیں ذائقہ چکایا ان دونوں چیزوں کا. امام شافعی کہتے ہیں خدا کی قسم دمشق کے بازار میں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی اولادوں کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قومیں اللہ رب العزت کی نازل کردہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتی, تو پھر قرآن نے واضح کہا كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, ہم جو قومیں اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتی, ہم دوسری قومیں لا کر ان کو ان کا وارث بنا دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا اسپین کو دیکھو, اسپین کے مسلمانوں نے قدر نہیں کی, امت مسلمہ نے قدر نہیں کی. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اللہ نے وہ ورثہ جو ان کو دیا تھا مسلمانوں کو, نہ قدری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دوسری قوم کے حوالے کر دیا. نہ کرو اللہ کی نعمتوں کی قدر. اور یاد رکھیے جو قومیں اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں, تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاسراء میں, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. یاد رکھو جب ہم کسی علاقے کو, کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو وہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, وہاں کے جو بڑے چودھری ہوتے ہیں, بڑے سردار ہوتے ہیں, ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کے اندر فساد برپا کرو. جب وہ فساد برپا کرتے ہیں ہم ایسی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں سال کا اخیر ہے, اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنے والا ہے کہ اپنا احتساب کرو, اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرو. میں اپنے عیوب آپ سے چھپا سکتا ہوں, لیکن میں اپنے عیوب اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا. ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میرا ماضی کیا ہے, میری تنہائی کیا ہے. میری تنہائی اللہ کے حکموں میں گزرتی ہے یا نافرمانیوں میں گزرتی ہے. یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں, تنہائی کی نافرمانیاں جو ہوتی ہیں, وہ انسان کو زمین کی پستی میں پہنچا دیتی ہیں, اور تنہائی کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو رفعتوں تک پہنچا دیتی ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا, قرآن اس کے پاس ہوگا, نمازیں اس کے پاس ہوگی, تلاوتیں اس کے پاس ہوگی, صدقہ اس کے پاس ہوگا, تہجد اس کے پاس ہوگی,
नेक काम उसके पास होंगे, लेकिन तिहामा पहाड़ के बराबर बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएगा। अल्लाह के दरबार में जब खड़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देंगे और फरमाएंगे कि तू लोगों के सामने नेक काम तो करता था लेकिन तन्हाई के अंदर गुनाह करता था। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। इंसान अपने आप को छुपा रहा है दूसरों से, किसी को ना पता चले। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इंसान के दिल के हालात को भी जानते हैं, उससे कैसे छिपाओगे जो हर वक्त तुम्हें देख रहा है। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, वो अपने बंदों को देख रहा है। तो अपने आप को कटहरे में खड़ा करो कि मेरा माजी क्या था, आज मेरा हाल कैसे जा रहा है, मैंने क्या खोया क्या पाया, मेरी जिंदगी का एक वक्त गुजर चुका है। कुरान ने कहा कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को अल-अयाज़ु बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम जहन्नम में फेंकेंगे, वो अल्लाह को कहेंगे अल्लाह आप हमें एक मोहलत दे दें, एक मोहलत दे दें, हम नेक बनेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे। कुरान ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी, क्या हमने तुम्हें वक्त नहीं दिया था कि अगर कोई इससे नसीहत हासिल करना चाहता तो वो कर सकता था। और फिर आगे फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम को इस सर्द जमीन दुनिया पर भेजा कि जाओ लोगों को जहन्नम से बचाओ। यहां वजाकुमुन नज़ीर की मुख्तलिफ तफसीरें की हैं उलमा ने, मुफस्सिरीन ने। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वजाकुमुन नज़ीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया। जाकुमुन नज़ीर से मुराद तुम्हारे सफेद बाल हैं। जब तुम्हारे सफेद बाल आ गए तो उन्होंने तुम्हें अलार्म और इंतबा दे दिया कि आप भाई तैयारी करो, अब तुम्हारी आखिरत की तैयारी का वक्त आ चुका है। वजाकुमुन नज़ीर। और एक तफसीर बाद मुफस्सिरीन के नजदीक ये है कि जो आदमी दादा बन जाए, उसका पोता हो जाए, उसका पोता इस चीज की अलामत है अब तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत करीब है। और वजाकुमुन नज़ीर का एक माना अंबिया हैं, उनके वारिसीन हैं, उलमा हैं कि लोग जो लोगों को जहन्नम की आग से खींचने के लिए तगदो करते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो जिंदगी आपको अता फरमाई है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अरबी के अंदर कहा जाता है अल वक्तु अस्मनु मिन अज़्ज़हब, कि जो वक्त है वो सोने से भी कीमती है। सोना आपसे घुस जाए, आपसे गुम हो जाए, आपसे जाया हो जाए। अगर किसी आदमी के पास सोना कम है, सोना ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अगर जाया हो गया फिर मिलेगा। लेकिन जिंदगी में एक वक्त जो आपसे गुजर चुका है वो जिंदगी में मुड़ के वापस नहीं आएगा। ये जो सफेद रीश लोग बैठे हुए हमारे दरमियान, इनसे पूछिए कि जवानी की कदरों कीमत क्या है। ये तो सुबह शाम आदन आया काश हम जवान हो जाते। जो जिंदगी का वक्त गुजर चुका है कभी मुड़ के नहीं आएगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, वो दिन मेरे लिए शर्मिंदगी का दिन है, वो दिन मेरी हार का दिन है जिसका सूरज गुरूब हो गया और मैं अपने अमाल के अंदर इजाफा ना कर सका। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शर्मिंदगी का दिन है। आज तो हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, हम अल्लाह को हर रोज नाराज करते हैं और रात को जू भी नहीं नींगती हमारे कानों पर कि आज मैं कितनी नाफरमानी करता रहा, अल्लाह की कितनी नेमतों को इस्तेमाल करता रहा और आज का दिन का जिंदगी का सूरज मेरा
گزر چکا ہے، یہ زندگی بھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، یہ ایام، یہ دن تمہاری زندگی کا مجموعہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا مجموعہ ہے۔ جب ایک دن گزر گیا سمجھو تمہاری جسم کا ایک حصہ چلا گیا۔ کس چیز پہ خوشیاں مناتے ہو جب سال ختم ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھو اور اللہ کے کٹہرے میں رکھو۔ اگر کوئی خامند ہے وہ سوچے میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اگر کوئی بیٹا ہے وہ سوچے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اگر بھائی ہے وہ کٹہرے میں رکھے کہ میں اپنی بہنوں کے حقوق تو نہیں مارا۔ اگر بھائی ہے وہ سوچے کہیں میں اپنی بہنوں کی وراثت پر ڈاکہ تو نہیں مار رہا، میں نے کسی کے حقوق تو نہیں مارے، میں نے اپنی زبان کی نوک سے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا۔ یہ سال کا اخیر یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا سال ختم ہو چکا ہے، تمہاری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تم قبر کے زیادہ قریب ہو رہے ہو۔ آج مسلمانوں کو تو اللہ الیاذ باللہ العلی العظیم جنوری، فیبروری اور مارچ اور یہ سارے نام تو یاد ہوں گے، ابھی کی بھی بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتا ہوگا اسلامی تاریخ آج کیا ہے، کیونکہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے اسلامی تاریخ میں، ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کی ہسٹری کیا ہے، اسلامی تاریخ کے موجد کون ہے، یہ کس نے شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے بڑی شخصیت تھے جنہوں نے اسلامی ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی۔ حضرت موسیٰ اشعری نے خط لکھا کہ عمر فاروق جب آپ خط لکھتے ہیں اس پر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی، تو لہٰذا آپ کوئی نہ کوئی تاریخ لکھیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، پوچھا کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کہا کہ ہونا چاہیے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے تاریخ شروع کر لیتے ہیں، کسی نے کہا کہ کوئی تاریخ، اور کسی نے کہا کہ ہجرت سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت سے شروع کریں گے، اور اس کی وجہ خود بتائی، کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو باطل اور یعنی حق و باطل کے اندر تمیز کرنے والا ہے، لہذا ہجرت سے شروع کیا۔ اور پھر اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ مہینہ کون سا ہو، اب سارے مہینے مقدس ہیں، ان میں بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلامی تاریخ کو ہجرت سے شروع کیا تو پھر اسلامی مہینہ بھی وہی ہونا چاہیے تھا کہ جس میں ہجرت ہوئی تھی ربیع الاول کے اندر، لیکن محرم کو کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ محرم کا ایک اپنا احترام ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ذوالحجہ میں جب مدینہ کے لوگ مکہ میں حج کرنے کی غرض سے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ میں آئیں، آپ مدینہ میں تشریف لائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے اندر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں مدینہ ہجرت کر کے جاؤں گا، اور آپ نے چونکہ ارادہ محرم کے اندر کر لیا تھا، گو کہ عملی طور پر ربیع الاول کے اندر آپ تشریف لے گئے، لہذا اسی وجہ سے محرم کے مہینے کو پہلا اسلامی کیلنڈر کا مہینہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ اور مختصراً میرے بھائیوں ایک بات اشارہ کرتا چلوں، صحابہ کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ، میں اس میں جا نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اصحاب فیل کا، اور مکہ کے لوگ تاریخ جو ہے وہ اسی حساب سے فالو کر رہے تھے۔ صحابہ نے ان کی تاریخوں کو فالو نہیں کیا، بلکہ اسلامی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے اپنی اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع کی ہے۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اسلامی تشخص آپ کو عطا فرمایا ہے، اس میں آپ کو
فخر ہونا چاہیے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان جیسی بڑی دولت مجھے عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آنے والے سال کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے، ہم سب کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے. اس میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن طبرانی کی روایت ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو جب سال آیا کرتا تھا تو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان الرحمن وجوازم من الشیطان. اے اللہ اس نئے آنے والے سال کو ہمارے اوپر امن و سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی اور نیز شیطان سے بچنے کا ایسے ذریعہ بنا، اور اس طریقے سے اس نئے سال کو ہمارے اوپر داخل فرما. اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس موقع پر رجوع اللہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اے اللہ یہ سال تیری نافرمانیوں میں گزر گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آنے والے سال آپ نے جو مجھے عطا کیا ہے میں تیری نافرمانی سے بچوں گا، اور جتنی بھی میری نمازیں قضا ہوئی ہیں اور جو بھی حقوق میرے ذمے ہیں میں انہیں ادا کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.